اب کسی کو تحریک انصاف کے نام پر ملک میں احتجاج کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. مسعود رضا صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، فائنلی آپ نے مجھے موقع دیا. علی صاحب کا بھی شکریہ کہ فائنلی انہوں نے کسی کو موقع دیا بولنے کا. بہت باتیں ہوئیں، ماضی میں نہیں جائیں گے، ان کا ماضی نہیں کرے دیں گے، ان کو اچھا نہیں لگے گا. مگر آج کی بات کرتے ہیں نا، ایک طرف پارلیمان میں مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف آپ ایک نہ صرف ایک جماعت کو مگر عوام کو ان کا جو آئینی حق ہے پرامن احتجاج کرنے کا، اس سے صرف روک نہیں رہے، ان پر تشدد کر رہے ہیں، ان پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں اور ان کی گرفتاریاں کر رہے ہیں. دیکھیے، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ عوام سے خوف زدہ ہیں. اس عوام سے خوف زدہ ہیں کہ جس پہ یہ حکمرانی کرنے آئے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عوام کو ان پہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. عوام نے نہ انہیں ووٹ دیا نہ مینڈیٹ دیا، تو خوف زدہ تو ہوں گے کہ اگر یہ عوام کو نکلنے دیں اور عوام کھل کے نکل آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دے تو یہ تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کا ووٹر تو کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں. وہ تو اور جنہوں نے دیے وہ بھی ابھی منہ چھپائے پھرتے ہیں کہ کس قسم کے لوگوں کو انہوں نے مسلط کر دیا پاکستان کے اوپر. اور ماضی کی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ یہ ہوتے کون ہیں یہ ججمنٹ دینے والے کہ کون محب وطن ہے اور کس نے ملک کو نقصان دیا؟ اور یہ جج، جوری، ایگزیکیوشنر سب بن کر بیٹھ گئے. ابھی تک عدالتوں میں تو ہمیں سزا نہیں ملی. 9 مئی کے جو واقعات ہیں یا جو 9 مئی کا انہوں نے بیانیہ بنایا ہے، ابھی تک تو 9 مہینے گزر گئے مگر کوئی شواہد سامنے نہیں آئے. کوئی پیشی پہ پیشیاں بڑھی ہوئی ہیں، پیش رفت ان پیشیوں میں کوئی نہیں ہوئی. کسی پہ کوئی الزام نہیں لگ سکا، کسی کے خلاف کوئی شواہد نہیں آئے. تو یہ ہوتے کون ہیں کہنے والے کہ ہم جلاؤ گھراؤ والے ہیں؟ انہوں نے بھی کچھ بڑے نازیبا نعرے لگائے تھے. میں ٹی وی پہ کہہ دوں تو آپ کو ٹی وی بند کرنا پڑ جائے گا، تو اس میں نہیں جاتے. آج یہ باتیں کر رہے ہیں مگر باتیں سننے کا ان میں دم نہیں ہے. یہ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کس کو احتجاج کا حق ہے اور کس کو نہیں ہے؟ ہم نے پرامن احتجاج کیا، اور جب یہ لوگ آئے تھے، تھوڑا ذرا یاد کیجئے ماضی کا یہ حصہ بھی، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، 3 دفعہ یہ لانگ مارچز لے کر آئے. بلاول بھٹو صاحب سندھ سے نکلے تھے، ملتان سے ہوتے ہوئے گزرے تھے، اسلام آباد تک پہنچے تھے. کسی ایک جگہ پہ انہیں روکا نہیں گیا، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کیونکہ یہ آئینی حق تھا ان کا. ہم نے ان کو دیا، ان کو تحفظ دیا، ان کو جگہ دی. آج ان میں اتنا صبر نہیں، اتنا گردہ نہیں، اتنی بردباری نہیں کہ یہ لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے دیں. اور جتنی انہوں نے باتیں کی، یہ صرف ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں اپنے خوف کو چھپانے کے لیے. اب دیکھیں، یہ جو آج جو صورتحال پیدا ہوئی علی گوہر بلوچ صاحب، اب آپ کو یہ باتیں سننی پڑیں گی کہ آپ میں گردہ نہیں، آپ میں برداشت نہیں. آپ اگر آج اجازت دے دیتے احتجاج کی تو لوگوں کا سمندر باہر نکل آتا. بھئی احتجاج کرنے دیتے، جتنے لوگ نکلتے اس کے بعد گھر چلے جاتے واپس. تو یہ شدت کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ پولیس وینز کھڑی ہوئی ہیں، لوگوں کو پولیس وین میں ڈال رہے ہیں، پولیس گاڑیوں پر ڈنڈے برسا رہی ہے. کیا ہے یہ سب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے وہ واقعات بھی دیکھے کہ جب ہماری افواج پاکستان کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اس وقت بھی یہی جتھے تھے، اس وقت بھی پیچھے سے ہدایات دینے والے یہی لوگ تھے. علی بھائی، ایسا تو نہیں کہ آپ نے اسکیپ گوٹ بنا لیا ہے 9-10 مئی کے واقعات کو، اور اب آپ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے کہ آپ میں گردہ نہیں ہے، آپ میں برداشت نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کے لوگوں کی حمایت نہیں ہے. مسعود بھائی، اگر آپ مجھے کوئی بات کرنے کا موقع دیں، بہتر ہے کہ میری جگہ پر بھی موقف آپ ہی دے دیں. نہیں، آپ کا جو سٹائل ہے آپ کا، تو میرا خیال ہے آپ میری بات سننا بھی پسند نہیں. آپ پلیز کیجئے، کمپلیٹ کیجئے. آپ کے لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا، تو اس طرح مناسب نہیں ہے. آپ پروگرام میں جی بات کیجئے، مکمل کیجئے. میں تو کا موقف لیا ہے، میرا موقف بھی لیں. جی. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک احتجاج ہوا جس میں سپریم کورٹ نے ایک جگہ کا تعین کیا. یہ اس وقت بھی ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے وائلیشن کی، لیکن اس وقت زمانہ تھا گڈ ٹو سی یو کا، اور مرسڈیز میں بیٹھ کر عدالتوں میں پیش ہونے کا، اور ریمانڈ کے دوران بھی ایک جو ملزم ہے اس کو چھوڑ دینے کے آرڈرز آ جایا کرتے تھے. وہ ظاہر سہولت کاریاں موجود تھیں،
تو اس وقت یہ انجوائے کر رہے تھے اس قسم کی سہولتیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی تاریخ تو گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے جھوٹ سے جھوٹا سائفر کا انہوں نے بنایا. جو عمران نیازی صاحب کی رہائش گاہ تھی اس کے جھوٹے NOC انہوں نے بنائے. جو توشہ خانہ میں ان کی چوریاں پکڑی گئیں اس کے جھوٹی رسیدیں ان لوگوں نے بنائیں. تو جن کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے وہ آج ہمیں کہتے ہیں. میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ جو خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں 2018 کا الیکشن یہ آج فارم 45 کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عوام کا بڑا بتاتے ہیں. انہوں نے وہ الیکشن خود عمران احمد نیازی صاحب ہارے ہوئے تھے اور فارم 45 چینج کر کے ان علی لوگوں بھائی نے پھر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو روک رہا ہوں، بات آپ کی اور لے کے جا رہے ہیں تو آؤں گا. لیکن آج ابھی آپ کے آنے سے پہلے گفتگو چل رہی تھی. آج پی ٹی آئی نے ایک احتجاج کی کال دی تھی. کے پی میں تو بڑا زبردست احتجاج ہوا لیکن پنجاب میں بڑی پکڑ دھکڑ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پالیسی نگراں حکومت کی تھی وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. آپ لوگ ایک طرف اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے مفاہمت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس طرح کا رویہ ہے. تو اس سے تو مفاہمت نہیں ہوگی نا سر؟ یہ جو آج ہوا پنجاب میں آپ نے دیکھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل اپوزیشن کو ایک حق ہے احتجاج کرنے کا اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے قانون کو جو ہے وہ اپنا ایکشن لینا پڑے گا. اگر آپ پرامن احتجاج کریں گے تو بالکل پرامن احتجاج کریں، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ مطلب ہے کہ اس میں گڑبڑ کریں، کوئی چیزیں ایسی توڑ پھوڑ ہوگی یا کوئی ایسی چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی قانون پہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہمیں اجازت ہے، توڑ پھوڑ بھی کریں، شیشے بھی توڑیں، سرکاری عملہ کو نقصان بھی پہنچائیں، چیزیں کریں، تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. باقی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہونا چاہیے، ان کا حق ہے، جمہوری مگر احتجاج سر کریں. آج تو ہم نے پولیس کو گاڑیوں پہ لاٹھی چارج کرتے ہوئے دیکھا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جاوید ہاشمی صاحب کے داماد اور ان کے بچے جو ہیں گھر سے باہر نکلے وہیں ان کو پکڑ لیا گیا. تو شاید پالیسی یہ تھی کہ نکلنے ہی نہیں دینا، جہاں سے نکلنے کی کوشش کریں لیڈر نمایاں شخصیات ان کو وہیں پہ پکڑ لیا جائے. میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے، لیکن کیونکہ آج احتجاج بھی تھا اور آج ہم کیونکہ بیس پریزیڈنسی میں بھی پنجاب حکومت اس کو دیکھا ہوگا، ہم دیکھیں گے ڈیفینیٹلی پنجاب حکومت اس وقت جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی دیکھ رہے ہو کہ پنجاب کی حکومت آ چکی ہے، وزراء آ چکے ہیں، اس کو ان چیزوں کو دیکھیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے پرامن احتجاج پہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی احتجاج کرنا چاہے ان کے جمہوری حق احتجاج کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر احتجاج الیکشن کے حوالے سے چیزیں ہیں، دیکھیں الیکشن کا ایک پروسیس ہے جو کہ گزر چکا ہے. ماضی میں بھی الیکشن پہ سوالیہ نشان اٹھے ہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ جو سیاسی لیڈرشپ ہے، سیاسی لوگ جو ہیں، ہم بیٹھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. آج فار ایگزامپل میں مثال دوں، آج ہمیں اگر اعتراضات ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن پہ اگر اعتراضات ہیں، کیوں نہ ہم پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں تاکہ کل 5 سال بعد جب الیکشن ہو یہ چیزیں نہ ہوں. ایسے نہ ہو کہ ہمیں 5 سال احتجاج کرتے رہیں اور 5 سال بعد جب الیکشن ہو پھر وہ چیز ریپیٹ ہو اور پھر یہ ہم رونا دھونا کرتے رہیں کہ ہم سڑکوں پہ ہیں، ہم پارلیمنٹ میں شور کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم پارلیمنٹیرین پہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم پولیٹیکل فورسز پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج جن چیزوں سے ہمیں اس کے لیے نقصان تو پہنچا ہے، متاثرہ پارٹی جن کا آپ سے پولیٹیکل متفق پارٹیز ہونا سے کہیں نقصان ضروری ہے نا. پہنچا ہے ان کے دروازے متاثرہ پارٹی تو آپ کی حکومت کو قبول ہی نہیں کر رہی ہے. میں واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس. یہ جو آج کی صورتحال ہے، مہربانو صاحبہ آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ آج کیا صورتحال تھی. آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا تھا. علی امین گنڈے پور صاحب بھی موجود ہیں اب. جی بالکل، میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتی ہوں مگر میں کچھ چیزوں کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں. جی پلیز. دیکھیے بالکل پرامن احتجاج سب کا حق ہے، یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں. اب اس کے بعد آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، بہانے بازی ہو رہی ہے. آج بالکل اس طرح نہیں ہوا. لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوا جیسے یہ کہتے ہیں. لوگ پرامن طریقے سے آئے. آپ کے سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے پھر بھی پرامن طریقے سے گرفتاری دی اور گھنٹوں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ انہیں کس تھانے لے کے گیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ تھانے گئے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الیکٹڈ ممبرز ہمارے MNAs لطیف کھوسہ صاحب، ہمارے MPs پنجاب میں بہت سارے، انہیں بھی گرفتار کیا گیا جو قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ سب کے سامنے ہے. وہ سب پرامن لوگ ہیں، سب ذمہ دار لوگ ہیں، سب عہدیدار ہیں، سب ریپرزینٹیٹیوز ہیں لوگوں کے. انہوں نے تو حلف بھی اٹھا لیا. جہاں تک پروسیس کی بات ہے، ہم پروسیس فالو کر رہے ہیں. ہم الیکشن کمیشن میں اپیلز کے لیے گئے ہیں. ہمارے کافی سے لوگ ان کے اپیلز اب ٹرائبیونلز میں بھی جا چکی ہیں، ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں. ہم پروسیس فالو کر رہے ہیں، مگر اس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں.
اور پرامن احتجاج ان میں سے ایک ہے اور وہ ہمیں ملنا چاہیے ہے. زمانوں کی بات ہو رہی تھی, علی صاحب کہہ رہے تھے, تو مجھے زمانہ یاد آیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب تو وہ زمانہ ہے کہ سزا یافتہ لوگ آتے ہیں جہازوں میں, وی آئی پی لاؤنجز میں, ان کی سزا بھی معطل ہو جاتی ہے, بیل بھی مل جاتی ہے. مرسیڈیز کو روتے تھے, یہ تو جہازوں پہ آتے ہیں, کورٹ تک جانا بھی نہیں پڑتا. اور توشہ خانہ کی بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تو پھر گاڑی یاد آئی. مرسیڈیز کو رو رہے تھے مگر بی ایم ڈبلیوز تک لے گئے, توشہ خانہ سے آج تک جواب تو نہیں دیا. تو توشہ خانہ کی بات مت کیا کیجئے, ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے کہنے کو. ہماری جماعت تو وہ ہے, ہمارا وزیر اعظم تو وہ ہے کہ جس نے اگر توشہ خانہ سے کچھ لیا تو اس کی پورے پیسے ادا کر کے لیا. آپ کے سامنے ہیں جو کیسز جن میں ان کو سزا ہوئی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ہائی کورٹ میں اپیل میں کھلیں گے اور ایک اوپن کورٹ میں ان پہ گفتگو ہوگی تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ کس بھونڈے انداز میں انہیں سزا دی گئی. دیکھیے آج جو ہوا, میں خود ملتان میں, ہمارے یہاں پر احتجاج تھا, ہم وہاں گئے. پورے ملتان میں ہر چوک پہ پریزن وینس کھڑی کی گئی تھیں. لوگ کچھ اپنے گھروں سے نکلے. اب آپ کو کیسے پتا کہ کوئی گھر سے نکل رہا ہے وہ پرامن ہے کہ نہیں ہے؟ ذمہ دار لوگ ہیں. زاہد بہار صاحب میرے ہی ایم پی اے ہیں, ایک ذمہ دار سیاستدان ہے, کبھی انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا. آپ نے ان کو گھر سے نکلتے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے. اور جہاں پہ احتجاج تھا ہم وہاں پر کھڑے تھے, بالکل پرامن طریقے سے کھڑے رہے, 3 گھنٹے ہم وہاں پر موجود رہے. کچھ لوگ, بہت سے